یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، سنیں ذرا بات. یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب الطہارت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب و استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 492، طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں امت کو پہچاننے کے حوالے سے سوال کیا. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. فقالوا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک آئے ہی نہیں، جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں، سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر لے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی، میری امت جس وقت میرے حوض پہ آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا. اور سنو، بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا، ادھر آؤ، پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا. پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک آئے نہیں، جو ابھی تک. اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ ارتداد کے شکار ہوئے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لے آیا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. آپ فرمائیں گے، میں کہوں گا شوکن لمن غیر عبادی، یہ میرے صحابہ ہیں. مرزا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا یہ میرے صحابہ ہیں، جبکہ روایت کے اندر مسلم میں الفاظ ہیں کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو اگر یہ مرتدین، یہ مانعین زکوٰۃ، یہ منکرین زکوٰۃ تھے تو صحابہ یہ بات کہتے؟ یہ سوال کرتے صاحب اگر یہ حدیث ان کے بارے میں تھی. اور چلو بالفرض یہ صحابہ کے حوالے سے ہوتی، وہ صحابی کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال کے اندر وجہ بتاتے؟ پہلے تو مثال بتاتے کہ ایک آدمی کی گھوڑے جو سفید پیشانی، سفید ٹانگوں والے کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا اپنے وہ گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ پھر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے. تو اگر صحابہ کے بارے میں یہ ہوتی جو معروف صحابہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں کیا ابو بکر کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں عمر عثمان کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں مغیرہ بن شعبہ کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں عمر بن عاص کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں ابو موسیٰ اشعری کا حلیہ بھول جاؤں گا، میں معاویہ کا حلیہ بھول جاؤں گا، معاویہ کا، ابو سفیان کا. اندازہ کریں کس طریقے سے یہ آدمی لوگوں کو چونا لگواتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس سے چونا لگواتے ہیں. یہ دھوکہ دیتا ہے، لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں. کہتے ہیں اور دوسرے طریق میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جب عبدالصالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو یہ بھی تو تھا وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے تمہارا بابا یہ مرزا، وہ طریق پڑھ کے سنا سکتا ہے. یہ کیوں نہیں سنایا جس نے واضح کر دیا کہ یہ صحابہ کرام؟
یہ صحابہ کرام کی تھا، اندازہ کرو آپ سے.